نحمدہ نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آئیے اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں؟ کیا اللہ ہمارے گناہ بخش دے گا؟ دوستو، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا قمری مہینہ ہے۔ ربیع عربی میں موسم بہار کو کہا جاتا ہے۔ اول کے معنی ہے پہلا، تو ربیع الاول کے معنی ہے پہلا موسم بہار۔ ماہ ربیع الاول کی فضیلت کی اصل وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے۔ یہ شرف کسی اور مہینے کو حامل نہیں۔ تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پیر کے دن ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یعنی جس سال ابرہہ بادشاہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ پر حملہ کیا، اس وقت پیدا ہوئے۔ اب تاریخ ولادت کے بارے میں سیرت نگاروں کے کئی اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے 8، کسی نے 9۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور جبیر بن معطم فرماتے ہیں، یہ دونوں صحابی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقع فیل کے 50 یا 25 دن کے بعد 8 ربیع الاول پیر کے دن ماہ اپریل 570 عیسوی یعنی ہجری میں پیدا ہوئے۔ صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ یہ بات پکی ہے کہ آپ کی پیدائش کی تاریخ میں بہت اختلاف ہے۔ اکثر کا قول 9 ربیع الاول ہے یا 8 ربیع الاول ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ مشرکین عرب تاریخ میں رد و بدل کر کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے پیدائش کی تاریخ محفوظ نہ رہ سکی۔ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ 12 ربیع الاول پیر کے دن ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے روز ہوئی اور وفات بھی پیر کے روز ہی ہوئی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں اور اعمال نامے اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں جب اللہ کے یہاں میرا اعمال نامہ پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رہ کر یہ بتا دیا کہ عید اور روزہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ یعنی 63 ایئرس میں آپ نے کبھی بھی کوئی جشن نہیں منایا اپنی ولادت کا، نہ ہی آپ نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بدعت ایجاد کیسا ہوئی۔ اس کو ایک ظالم فضول خرچ بادشاہ نے جب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر کو مناتے ہیں، تو اس نے یہ بدعت پیش کی کہ اس وقت کے علماء کرام کو حکم دیا کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کریں، اور جو اس وقت کے علماء جو دنیاوی غرض کے لیے فتوی دیا کرتے تھے، اور اگر 12 ربیع الاول کو محفلیں منعقد کی جائے، سیرت کے جلسے منعقد کی جائے، نعت پڑھا جائے، جلوس نکالا جائے تو کوئی مضاخہ نہیں، لہٰذا اس وقت سے یہ چیز رائج ہو گئی اور باضابطہ اس بادشاہ نے جلوس نکالا اور محفلیں سجانے لگا، مٹھائی بانٹنے لگا، اور یہ بدعت اس قدر بڑھ گئی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف کیک کاٹا جا رہا ہے بلکہ گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کو بنا کر اس کے سامنے ڈانس بھی کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دو جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے خوشی کی اصل چیز اور احسان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سرمہ ہدایت سمجھے۔ عید میلاد جس کو کہا جاتا ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، نہ اس کا کوئی ثبوت صحابہ کرام تبع تابعین سے ملتا ہے۔ اس دن چراغاں کرنا، کھیر پوریاں پکانا، گھروں کو سجانا، جلوس نکالنا، جھنڈے گاڑنا، پکوان پکانا، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں ہی آیت پڑھی تھی جس کا ترجمہ تھا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ تو اب ہم دیکھیں کہ کیا ہماری اللہ سے محبت کا یہی ثبوت ہے؟ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بننا چاہیں تو سب سے پہلے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہماری زندگی میں اتارنا ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے فاتح تھے۔ جو مصر میں یلغار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو ایک قلعہ جس کا نام بوئس تھا فتح نہیں ہو رہا تھا۔ کئی دن گزر گئے، محاصرہ کیے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط میں بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں 4 افراد کو بھیجا اور کہا یہ بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ 8000 کا صحابہ کا لشکر ہے اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ ضرور تم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے برکت نہیں رہی، اس لیے اس بات کی فکر کرو۔ یہ سنتے ہی سارے لشکر نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ مسواک کی سنت جنگی مصروفیات کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے سارے لشکر کو حکم دیا کہ مسواک پکڑو اور ندی کے قریب بیٹھ کر مسواک کرو۔ قلعے کے اندر محصور لوگوں نے جب یہ دیکھا تو اس کو جنگی جال سمجھ کر 8000 کا لشکر اجتماعی طور پر مسواک کر رہا ہے۔ یہ لوگ خوف زدہ ہو کر امن کے پرچم بلند کرنے لگے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں 2 صحابہ جمع ہوتے وہاں سے اس وقت تک رخصت نہ ہوتے جب تک کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت نہ کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہ سنا لیتے۔ میری بہنوں اور میرے دوستوں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو ہم اپنا لیں۔ کھانا کھانے کی سنتیں ہیں، بسم اللہ کی سنت ہے، پانی پینے کی سنت ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں گے تو پوری زندگی ہماری عبادت بن جائیں گی، حتیٰ کہ ہمارا ٹوائلٹ جانا ایک ایسا فعل ہے جس میں ہم غلاظت والی جگہ جاتے ہیں، لیکن اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو، سر ڈھانک کر جائیں اور ہمارا لیفٹ پیر اندر ڈالیں، آتے وقت رائٹ پیر ڈالیں، دعا پڑھ کر جائیں اور آتے وقت بھی دعا پڑھیں، تو یہ بہنوں یہ ہمارا قضاء حاجات بھی جانا عبادت بن جائے گا۔ بندہ جب نعم اعمال میں دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت لکھا جائے گا، وہ تو تعجب کرے گا اور کہے گا یا اللہ میں نے تو ایسے کوئی شہیدوں والا کام نہیں کیا، یہ میرے نام اعمال میں اجر کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا تو نے میری نبی کی سنتوں کو اپنایا، تیری زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن گیا، تیرا سونا، تیرا جاگنا، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا مسکرانا، تیرا رونا، تیری ایک ایک ادا دنیا میں ہمیں پسند تھی کیونکہ یہ ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھی۔ بہنوں آج یہاں سے ہم اٹھنے سے پہلے وعدہ کر لیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے۔ ایک مسواک کی سنت ہی لے لیجئے جس پر عمل کرنے سے ایک نماز کا ثواب 70 درجے یعنی 70 درجے بلند ہو جاتا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا منع ہے تو پھر کیا منع ہے، خوشی کا اظہار کیسے کرے؟ جواب یہی ہے کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے کہ آپ پر اگر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا جائے تو 10 درجے ہم کو رحمت نازل ہوتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، کون تھے یہ؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رہبر کے نقوش پاک کو مسافروں نے مٹا دیا۔
تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ہماری زندگی میں نہ آ سکے۔ اب آگے کا شعر دیکھیے، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ آج ہم گلی گلی سجا سجا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کر دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، یعنی ہم نعتوں میں مگن رہے اور جالیوں کی تعریف کرنے میں ہی مگن رہے۔ تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ دیکھیے آج دشمن چاروں طرف سے مسلمانوں پہ یہ الغار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الغار کر رہے ہیں، اور ہم اسی میں خوش ہیں کہ ہم نے اس شہر کو سجا دیا۔ آئیے عہد کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے، کثرت سے درود پڑھیں گے اور اس بدعت کو روکنے کی ہر جگہ کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔